الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الصادقين المعلمين المبلغين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أخرجه مسلم رحمه الله تعالى. اکثر لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اذان کا جواب دینا زبان کے ذریعے سے، اذان کا جواب دو طریقے سے دیا جاتا ہے، ایک زبان کے ذریعے سے اور ایک قدم کے ذریعے سے. یہ جو مسئلہ بتلا رہا ہوں وہ زبان سے جواب دینے کا مسئلہ بتلا رہا ہوں. قدم سے جواب دینے کا مطلب مسجد میں آنا، اذان سن کر جماعت میں شریک ہونا. تو یہ جو اذان کا جواب زبان کے ذریعے سے دیا جاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہ مستحب ہے. کیا مطلب؟ اگر جواب دیں گے تو ثواب ملے گا، اور اگر جواب نہیں دیں گے تو گناہ نہیں ہوگا. اس کا حکم مستحب کا ہے، اس کا حکم واجب کا نہیں ہے. کوئی اس کو واجب تک پہنچا دے تو بھی غلط ہے. ایک مسئلہ اس کے ساتھ ساتھ کہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور اذان ہو گئی تو کیا تلاوت جاری رکھیں یا تلاوت کو موقوف کر دیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اختیار ہے. آپ کو تلاوت جاری رکھنا ہے، جاری رکھیے، لیکن اگر آپ تلاوت موقوف کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ رکوع پر آ کر آپ تلاوت موقوف کریں. بیچ میں جو موقوف کر دیتے ہیں مضمون کٹ جاتا ہے. جس طرح ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات کریں اور ادھوری بات رہے تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح ہم تلاوت فرما رہے ہیں تو اللہ رب العزت سے بات کر رہے ہیں، تو درمیان میں مضمون کٹنا نہیں چاہیے. اگر اذان کا جواب دینا ہے تو رکوع مکمل ہو جائے، اس کے بعد قرآن بند کر کے اذان کا جواب. اب آخر میں سب سے اہم چیز جو سنانے جا رہا ہوں، چونکہ ہمارے جمعیت کے ذمہ داران بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان جہاں جہاں حادثات آئے ہیں وہاں بڑی عظیم خدمت کر رہے ہیں. ہر مسلمان اپنا حصہ لگا رہا ہے، لیکن غلطی کہاں کر رہے ہیں ہم؟ خدمت کرنے کے بعد اگر کوئی انٹرویو لیتا ہے یا ہم خود ویڈیوز بناتے ہیں تو اس میں ایک جملے کا استعمال مسلمان کرتے ہیں کہ سب سے بڑا دھرم یہ انسانیت کا دھرم ہے. یاد رکھیے علماء نے لکھا ہے کہ ایسا جملہ کہنے سے ایمان سے نکل جائیں گے. میں نے حج کا جو استقبالی پروگرام تھا اس میں ایک بھائی جذبات میں آ کر کھڑے ہو کر کہہ رہے سب سے بڑی انسانیت ہے. میں نے اسی وقت ان سے کہا کہ آپ کلمہ پڑھیے، آپ ایمان سے خارج ہو گئے. سب سے بڑا مذہب اسلام ہے. قرآن کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ سب سے اہم مذہب، سب سے بلکہ مذہب ہی اگر کوئی ہے تو اسلام ہی ہے. قرآن کہہ رہا ہے اور ہم اپنی زبان سے اس طرح کے جملے نکالتے ہیں کس کو خوش کرنے کے لیے؟
مخلوق کو خوش کرنے کے لیے، اور مخلوق میں بھی وہ جو کبھی ہم سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھیے میرے جملے، وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتے۔ ہم جو خدمت کر رہے ہیں صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، ہمارا مقصد ایک ہی ہے۔ اس کے بھی بڑے مسائل آ کر پوچھیے، وہ مسائل یہاں بیان نہیں کیے جا سکتے کہ کہاں اور کب۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ ان کے مذہبی جلوس میں پانی پلانا یہ آپ بند کر دیجئے، میں نے اسی لیے کہا تھا اس کے مسائل ہیں، آ کر پوچھیے ہم سے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور دین کا کام جو ہم کرتے ہیں وہ پوچھ پوچھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو قرآن مجید کی آیتیں پڑھی ہیں، چوتھے پارے کی آیتیں ہیں، ان آیتوں کو سمجھانے سے پہلے میں آپ کو بخاری شریف کی طرف لے جاتا ہوں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کی جو آخری ایام ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں ہمارے لیے کیا رہبری چھوڑی ہے، میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری حج فرمایا، اور آپ کو معلوم ہے مدینہ منورہ جانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا ہے، اس لیے کہ سن ہجری 7 میں یا سن ہجری 8 میں حج فرض ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سن ہجری 10 کے اندر حج فرمایا، ایک ہی حج فرمایا ہے۔ اس سے پہلے یعنی ہجرت سے پہلے جب مکہ مکرمہ میں تھے، جب حج فرض نہیں تھا تو ہر سال حج کرتے تھے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ حج فرض ہونے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ حج فرمایا۔ اب یہ جو حج فرمایا اس میں قرآن مجید کی آیت اتری، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ چھٹے پارے کے اندر سورہ مائدہ کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا، یعنی آپ جس مشن کو لے کر آئے تھے وہ مشن پورا ہو گیا، اب اس دنیا سے جانے کا وقت ہے آپ کا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حج مکمل کرنے کے بعد مدینہ منورہ آ کر سب سے پہلا جو کام کرتے ہیں وہ سمجھیے، سب سے پہلا کام کرتے ہیں جنگ احد میں جو صحابہ شہید ہو گئے تھے، جن کو جبل احد کے پاس دفنایا گیا تھا، خاص کر 3 صحابہ، ان کے علاوہ اور صحابہ ان کو بھی وہاں دفنایا گیا تھا۔ تو صحابہ کرام جو جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، حضور مدینہ منورہ سے سفر کر کے وہاں پہنچے، اور وہاں جا کر محدثین لکھتے ہیں حضور نے جنازے کی نماز پڑھی، اور کچھ لوگوں نے کہا حضور نے وہاں جا کر دعا مانگی۔ علماء نے عجیب بات لکھی، عجیب نقطہ لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کہنا چاہتے تھے کہ جب آپ کی زندگی کا آخری وقت آتا ہے تو آٹومیٹک اللہ تعالیٰ مرحومین کے ساتھ آپ کو جوڑ دیتے ہیں، اس کو مرحومین یاد آتے ہیں، مرحومین کے لیے وہ ایصال ثواب کرتا ہے، مرحومین کے لیے وہ دعائیں مانگتا ہے۔ سمجھ جاؤ کہ یہ اس کے لیے اچھی گھڑی ہے، لیکن اگر آخری ایام میں بھی مرحومین کے ساتھ اس کا تعلق قائم نہیں ہوتا، ایصال ثواب نہیں کرتا، ان کے لیے دعائیں نہیں کرتا، تو سمجھ جانے کا کہ یہ گھڑی سب سے خطرناک گھڑی ہے میرے لیے، میرا خاتمہ اچھا ہوگا یا نہیں ہوگا، ڈرنے کی ضرورت ہے۔ تو اچھے خاتمے کے لیے پہلے سے الارم اللہ بجا دیتے ہیں کہ یہ شخص مرحومین کے لیے دعائیں مانگتا ہے، ایصال ثواب کرتا ہے۔ حضور نے مرحومین کے لیے دعائیں کر، پھر آپ تشریف لائے احد کے پاس سے، جب حضور تشریف لائے مدینہ منورہ میں تو بقیع غرقد، جس کو ہم لوگ جنت البقیع کہتے ہیں، بقیع غرقد تشریف لے گئے۔ 29 سفر، آج 30 سفر ہے، 29 سفر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بقیع غرقد میں قبرستان کی زیارت کے لیے گئے، اور کوئی محدث لکھ رہا ہے کہ کسی کا انتقال ہوا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تدفین کے لیے گئے تھے۔ وہاں سے جیسے ہی واپس آئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سر مبارک بہت زیادہ دکھنے لگا، اور یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے تاکہ ہمارے لیے جو مسائل آتے ہیں نا وہ ہلکے ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آدھا سر دکھنے کی بیماری تھی،
جس کو شقیقہ کہتے ہیں، اور آج کی یہ میڈیکل کہہ رہی ہے مائیگرین جس کو کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آدھا سر دکھنے کی بیماری تھی، بہت تکلیف ہوتی تھی، حضور پشنا لگواتے تھے، اس کے لیے پشنا سر میں لگواتے تھے، اور اس کا بہت بہترین علاج یہی ہے کہ انسان کو اگر آدھا سر دکھنے کی بیماری ہو تو اسے پشنا لگانا چاہیے۔ تو حضور جب وہاں سے گھر تشریف لائے تو حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے واہ راسا، بخاری شریف میں ہے کہ میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ اب آپ سوچئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کتنا دکھ رہا ہے، لیکن حضور جب گھر میں گئے دیکھا کہ میری بیوی بیمار ہے تو حضور وہاں گئے، اور وہاں جا کر حضور نے ان کا موڈ فریش کرنے کے لیے کہا عائشہ کوئی بات نہیں، اگر تیرا انتقال ہو گیا تیری جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے میں ہوں۔ تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا موڈ بھی بدل گیا، کہا ہاں تم تو یہی چاہتے ہو کہ میرے انتقال کے بعد کسی اور سے شادی کر لو۔ اب یہ موڈ فریش ہو گیا۔ یہ سبق دیا ہے کہ گھر میں اگر داخل ہوتے ہو تو کس طرح داخل ہونا چاہیے، بیوی بیمار ہے آپ بھی بیمار ہیں تو کس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے، حضور نے سکھایا۔ پھر حضور نے کہا عائشہ میرا سر پھٹا جا رہا ہے، میرا سر دکھ رہا ہے۔ ماں عائشہ سمجھ گئی کہ حضور نے کبھی اظہار نہیں کیا کہ میرا سر پھٹا جا رہا ہے، آج اظہار فرما رہے، اس کا مطلب سخت تکلیف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ تکلیف شروع ہوئی، ساتھ میں بخار اور سر درد، یہ دو چیزیں ساتھ میں، انتہائی زیادہ تکلیف اور اتنا بخار۔ میں نے اس سے پہلے اسی مسجد میں کہا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ عیادت کے لیے گئے اور ہاتھ لگایا تو ہاتھ ہٹا کر کہا شدیدہ، حضور اتنا بخار آپ کو؟ تو حضور نے کچھ نہیں کہا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا حضور آپ کا مقام بہت بلند ہے۔ بہرحال حضور کو یہ بیماری مسلسل ستا رہی تھی۔ انتقال پیر کے دن ہوا ہے، حضور پیر کے دن رحلت فرما گئے۔ اس سے پہلے جو جمعرات آتی ہے اس جمعرات کی مغرب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری نمازیں پڑھائی، بیماری کی حالت میں بھی حضور مسلسل نمازیں پڑھا رہے۔ جمعرات کی مغرب پڑھائی، اس میں والمرسلات عرفا پڑھائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد نماز کے لیے تشریف نہیں لائے، بہت زیادہ بیمار تھے۔ لیکن سنیچر کا دن آیا، ظہر کی نماز سے پہلے حضور نے پانی منگوایا، الگ الگ کنووں کا پانی منگوایا اور فرمایا میرے اوپر ڈالو۔ جب وہ پانی ڈالا گیا حضور کا بخار ہلکا ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابہ کے سہارے، حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما کے سہارے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ نماز چل رہی تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جیسے ہی دیکھا کہ حضور تشریف لائے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر امامت فرمائی ہے، حضور امامت فرمانے پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ آخری نماز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پڑھائی وہ سنیچر کے دن کی نماز تھی۔ پھر اتوار کا دن گزرا، پھر پیر کا دن آیا۔ اب سننے جیسا ہے میرے بھائیوں، اور اپنے زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ پیر کا دن فجر کی نماز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے کپڑا مبارک ہٹاتے ہیں، صحابہ کرام نماز میں ہیں، سب لگ چکی ہے، قرات شروع ہو چکی ہے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کا کپڑا ہٹایا ہے، حضور کے چہرے کا نور۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے نا کہ لنا شمس ولنا فی شمس، شمسی خیر من شمس السماء، لها طلوع بعد الفجر، شمسی تطلع بعد العشاء۔ ماں عائشہ کہتی تھی لوگوں تمہارے پاس ایک سورج ہے، ہمارے پاس ایک سورج ہے، تمہارا سورج صبح میں طلوع ہوتا ہے، میرا سورج مغرب کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیکھا، علماء نے لکھا ہے، اب یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے، علماء نے لکھا ہے کہ حضور یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میں نے جو باغ لگایا ہے، میں نے امت پر جو محنت کی ہے، وہ باغ لہلہا رہا ہے یا اجڑ چکا ہے۔ میرے بھائیوں اپنا جائزہ لو کہ حضور نے کیا اللہ کی طرف سے نظام بنا کہ فجر کی نماز ہی میں حضور نے پردہ ہٹا کر اپنی امت کو دیکھا۔ یہ پیغام تھا حضور کی طرف سے کہ اے میری امت، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو یاد رکھنا میری سب سے بڑی خوشی فجر کی نماز میں ہے۔ حضور نے پردہ ہٹا کر پھر پردہ بند کر دیا۔ زوال سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
میرے بھائیوں، آنکھ میں آنسو بہانا یہ ہر انسان کی فطرت میں ہے، اور میں قربان جاؤں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنائی کہ عائشہ میری امت کے کسی شخص کے 2 بچے بچپن میں فوت ہو جائے اور آگے چلے جائے تو یہ بچے ان کے لیے انتظام کریں گے کہ ہمارے ماں باپ آ رہے ہیں، ان کے لیے جنت میں جانے کا انتظام کرو۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا حضور اگر کسی کا 1 بچہ فوت ہو جائے تو حضور نے فرمایا وہ 1 بچہ بھی اپنے ماں باپ کے لیے انتظار کرے گا۔ ماں عائشہ نے فرمایا حضور کسی کی 1 بھی اولاد نہ مری ہو، حضور نے فرمایا میری امت میری وفات کے صدمے کو برداشت کرے گی تو میں ان کے لیے انتظار کروں۔ آج ہماری آنکھ میں اگر حضور کے وفات کی خبر سن کر اور واقعہ سن کر یہ آنسو نکل رہے ہیں، قسم خدا پاک کہ حضور ہمارا انتظار کریں گے۔ حضور نے فرمایا انا فرۃ لہ انا فرۃ لہ۔ میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اس دنیا سے رحلت فرما گئے، لیکن آپ کے اور میرے دل میں ایک سوال آپ کے دل میں ہوگا، کیا بات ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، اور معصوم ہونے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضور کی وفات سجدے میں ہوتی، حضور کی وفات قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ہوتی، لیکن اللہ رب العزت یہ کر رہا ہے کہ حضور کی وفات کے وقت حضور کو سخت بخار ہے، سخت تکلیف میں ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ تو علماء نے 2 جواب لکھے، وہ سمجھ رہے ہیں۔ پہلا جواب لکھا ہے اللہ اکبر، پہلا جواب لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری سے وفات سے پہلے اللہ نے بیماری میں اس لیے مبتلا کیا کہ حضور کا کوئی امتی مرنے سے پہلے اگر سخت تکلیف میں ہو تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ شخص گنہگار ہے، اس لیے کہ حضور تو معصوم تھے، پھر بھی حضور پر یہ حالت، تو پھر دنیا میں اگر کوئی مر رہا ہے اور اس پر حالات آئے تو کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ یہ گنہگار ہے۔ میں قربان جاؤں، میں اتنا ہی کہوں گا کہ وہ نبی جو 23 سال کے کسی لمحے میں چین کے ساتھ نہیں سویا، اس نبی کی وفات میں بھی اس نے امت کے لیے کتنا بہترین سبق چھوڑا ہے۔ شاعر اپنا کلیجہ نکال کر کہہ رہا ہے، کیا شعر کہا ہے، اے شافی محشر ہمیں کملی میں چھپا دینا، اے شافی محشر ہمیں کملی میں چھپا دینا، امت تیری دہلیز پہ شرمندہ کھڑی ہے۔ آج یہ امت حضور کے احسانات کو سامنے رکھ کر ہاتھ جوڑ کر یہ امت حضور کی دہلیز پر شرمندہ کھڑی ہو کر معافی مانگ رہی ہے کہ حضور آپ کے احسانات کا کیا بدلہ چکائیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، کیا یہ عشق رسول ہے کہ ہمارے چہروں پر داڑھی نہیں ہے؟ کیا یہ عشق رسول ہے کہ ہم بے نمازی ہیں؟ کیا یہ عشق رسول ہے کہ ہمیں استنجا خانے میں داخل ہونے کی دعائیں نہیں معلوم ہے؟ کیا یہ عشق رسول ہے کہ ہم سوتے وقت سونے کی دعائیں نہیں پڑھ رہے؟ یہ کیسا عشق رسول ہے؟ بار بار اس شاعر کے شعر کو پڑھیے، تنہائی میں بیٹھ کر کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اے شافی محشر ہمیں کملی میں چھپا لے، امت تیری دہلیز پہ شرمندہ کھڑی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت سے دعا کیجیے۔ آخر میں چونکہ مجھے اعلان کرنا ہے، ایک اہم بات کہنی تھی لیکن وقت پورا ہو رہا ہے۔ ایک خاتمہ، ہر کوئی کہتا میرا خاتمہ اچھا ہو۔ اچھا خاتمہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے زندگی دی، اگلی مرتبہ میں سناؤں گا کہ اچھا خاتمہ کسے کہتے ہیں۔ بس ہم سب مل کر دعا کریں، خاص کر جمعہ کے دن مغرب سے پہلے دعائیں قبول ہوتی ہے، اس گھڑی کو ہم لوگ ضائع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، 10-15 منٹ فارغ کر کے آئے اور اللہ سے اتنا تو مانگے کہ حضور کی محبت سچی ہمیں عطا فرمائے، سچا اتباع عطا فرمائے، ایسی دعا ہم مانگے۔ آخر میں